اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں کچھ اہم اعمال اور وظیفے بتائے جائیں گے اور قرآن کریم کی کچھ صورتیں بتائی جائیں گی جن کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال کی کثرت عطا فرمائیں گے اور دولت اور ترقی عطا فرمائیں گے اور اس کا بقا بھی عطا فرمائیں گے، کیونکہ مال اور دولت اور ترقیات جب انسان کو نصیب ہوتی ہیں تو کئی لوگ ان کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں، جلن ہونے لگتی ہے ان کو، تو ان سے محفوظ رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ان اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مال عطا بھی فرمائیں گے اور حاسدوں سے حفاظت بھی فرمائیں گے، اور وہ باقی رہے یعنی اس کا بقا رہے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو سہولت عطا فرمائیں گے اور قوت اور عظمت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں کچھ صورتیں ایسی عطا فرمائی ہیں ہم سب کو کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا کی تمام راحتیں، سکون، رزق، دولت اور عزت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دعا بھی بتائی جائے گی کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال و دولت میں ترقی اور دعاؤں کی قبولیت عطا فرمائیں گے۔ وہ دعا آپ کے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: سبحان اللہ القادر القاہر القوی کافی یا حی یا قیوم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دو جگہ میں نے وقف کرنے کے لیے اس کے اعراب کو ساکن کیا ہے، آپ جس طرح اعراب ہیں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے سبحان اللہ القادر القاہر القوی الکافی یا حی یا قیوم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے آگے ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا جتنی آسان اور جتنی مختصر لگ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت عظیم قوت عطا فرمائی ہے کہ یہ تسبیح جو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت، قوت اور بلندی اور مال و دولت عطا فرماتے ہیں، اور دشمنوں کے دلوں پر اس کا قہر ڈالتے ہیں، یعنی وہ دشمن حضرات اس سے دور رہتے ہیں اور ڈرے ہوئے رہتے ہیں، اور جو کمزور ہے اللہ اس کو قوت عطا فرماتے ہیں، اور جو غریب ہے اس کو مال عطا فرماتے ہیں، مقروض ہے تو اس کے قرضے کی حل ہونے کی شکلیں صورتیں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت عظیم دعا ہے، اتنے مختصر ویڈیو میں آپ کو بتائی جا رہی ہے، یا آپ نصیب والے ہیں کہ آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ دعا مل گئی۔ اس کا ایک اور ویڈیو بھی انشاءاللہ میں بناؤں گا کہ اس دعا کی تفصیلی آپ کو معلومات دی جائے۔ ایک واٹس ایپ پہ مجھے ایک صاحب نے، یہ حضرت مولانا امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو حضرت خلیفہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کے بتائے ہوئے ایک طریقے کو بھیجا تھا، اور میں نے سوچا کہ یہ آپ سب کو پہنچایا جائے۔ اس میں 5 نمازوں میں ایک صورتیں بتائی گئی ہیں، آپ دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جو حضرات نہیں پڑھنے جانتے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ فجر میں سورۃ الیاسین، ظہر کی نماز میں سورۃ الفتح، اور عصر میں سورہ نبا یعنی 30ویں پارے کا پہلا سورہ، اور مغرب میں سورۃ الواقعہ، اور عشاء میں سورۃ الملک کا پڑھنا آپ کے مال اور دولت اور عزت میں، اور اس کے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں، جیسے سورۃ الملک کا مغرب کے عشاء کے بعد پڑھنا یعنی سونے سے پہلے پڑھنا، اس کے احادیث میں بہت زیادہ فوائد وارد ہوئے ہیں، اور ایک سورت پر انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ المختصر اس ویڈیو میں آپ کے لیے یہ ہے کہ ان کو آپ پڑھنا شروع کریں اور اس کے کمالات دیکھیں، اللہ آپ کو دنیا میں بہت ساری ترقیات سے نوازیں گے۔ یہ دعا جو ابھی آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ اس کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔